पासपोर्ट बनवाया मुझे। सुबह सुबह मौलवी साहब स्पीकर खोलन ना, अल्लाह सादला मदीने, अल्लाह सादला मदीने, वो भी दिन पढ़ता रहा कि किसी ने बंदा जाके कहना तो पासपोर्ट बनवाया। मेरी गल करने का मेरे दोस्तों बुजुर्गों मकसद है, कोशिश करो कोई हीला बहाना बनाओ ना, थोड़ी जी मेहनत तुसी कर लो, उस मोहनत में बरकत पाना मेरे रब का काम है। यकीन करो बड़े बड़े लोगों ने उत्थे मुलाकात हुई ने, वह वो गुमान भी नहीं होता कि उमरा करेगा, अल्लाह करा देने ने, दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए। मोमिन भी होटल है, शेख साहब जानते हैं, मलक अब्दुल्ला दा बादशाह दा होटल है, ते असीं तो कोल लंघदे ही हुंदे सां, बस अंदर जाण तो भी डर लगदा है। मेरे इलाके का एक हाजी साहब गया, मैंने फोन किया कि जी तेरा मेरे को कोई समान है, अमानत है, आके लै जाओ। मैं क्या जी मैं आ रहा मस्जिद नबी, तो उत्थे पहुंच के फोन किया, मैं कित्थे हो, कहना जी मोमिन पैकेज। तो मैं क्या तो बड़ा अमीर बंदा है, तो मेरा समान कित्थों लै आया। खैर मैं होटल के सामने गया, वो बाहर निकला, बंदा सादर जहा, बिल्कुल थोड़ा जहा लिबास, थोड़ी जी जुत्ती। मैं कहा तू मोहन पिंड दी सैर करता फिरना कि रहिंदा ही इत्थे? तो कहता कारी साहब मैं रहिंदा ही इत्थे हां, बड़ा आकड़ के। मैं कहा किवें? इत्थों दे ते खर्चे वड्डे वड्डे बादशाह बर्दाश्त नहीं कर सकदे, एडा महंगा होटल है, तैनूं खैर है। कहना कारी साहब गरीब जिहा बंदा, मैं एक ऐलान पढ़िया सी, यूफोन वालियां ने इनाम दिता सी, मैनूं ये डर लगदा है कि तुसीं ये ना समझो मैं यूफोन दी मशहूरी करदा पिया। उन्होंने ऐलान दिया जो बंदा इस महीने सब तो ज्यादा कार्ड बेचेगा ना उन्होंने उमरा करावांगे। कारी साहब मेरे उमरे की तड़ा भी बड़ी थी, मैं ऐलान पढ़ के इन्ने कार्ड खरीदे थे, इन्ने बेचे, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, यू फोन वाले मैंने उमरे से लैके आए। ये उन्होंने मैंने इत्थे ठहराया है। एक बाबा जी मैंने मिले, बाबा जी कहने लगे पुत्र मैं जो समान जमा कराया ना, तो मैं आपका इराम भी पिछे जमा कराता सी जहाज से, मैं तो इराम ही नहीं पाया, थले धोती पाई बाबा ने, उत्ते कमीज पाई, सिर ते पग बनी, ते मैं फिर पुत्र इन्हें ही उमरा किया है, तो मेरे वास्ते की हुक्म है? मैं कहा बाबा जी चलो तुसीं बुजुर्ग जे, थले थोड़ी चादर सी, कमीज तुसीं ला देंदे, पग उत्ते खोल के इंज कर देंदे, तुहाडा इराम बन जाना सी। हुण ते तुहानूं बकरा रब दे रस्ते च ज़िबा करना पैना है, बकरा। बाबा कहता मैं कुकड़ी नहीं ज़िबा कर सकता, तू मैनूं बकरे दी गल दसना। मैं कहा बाबा जी जान ना छुड़ाओ, तुसीं आए जे उमरे ते इन्ना पैसा ला के, ते इहराम तो बगैर बंदा मिकात लंघ जावे ना ते दम पै जांदा हुंदा है, ते इह दम खुशी नाल देईदा है। उहने कहा पुत्तर मैनूं काबे दे रब दी कसम ही मेरे कोल रुपया एक भी कोई नहीं। ते मैं क्या आया किवें? कहंदा रो रो के रब कोल दुआवां करदा सी, मैनूं रोंदे नूं वेख के एक बंदे ने कहा रोना क्यों है? मैं कहा रब दे घर दे दीदार नूं रोना। उहने कहा बाबा मैं तैनूं उमरा करा दिंदा। रखो ना तड़पा अपने दिल विच, अल्लाह साडे दिलां विच मुहब्बतां ईमान दियां पैदा करे। ए जिहड़े बच्चे ने माशाअल्लाह अपने सीने कुरान पा लिया, अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हुंदे सन कि चमड़े दे विच कुरान पा के ना, चमड़े विच क़यामत वाले दिन तुसीं जहन्नम दी अग नूं ला लेना, मैनूं पैदा करन वाले दी कसम है जहन्नम दी अग इस चमड़े नूं हत्थ नहीं ला सकदी। ते जिस सीने च कुरान है, इस सीने की क्या बात है। दुआ करो यार कबूलियत इंशाअल्लाह कायम है। अल्लाह साडे दिलां विच ना ईमान की मोहब्बत पैदा करे। मैं असल गल ही इस मौजू पे करनी है, तो बस इजाजत चाहूँगा इंशाअल्लाह। मैं थोड़े और शेख साहब के दरमियान ज़्यादा देर रुकावट नहीं बन रहा। बाद लोग ऐसे होंगे जे जिन्हां दे दिल दे विच नेकी दी मोहब्बत होंदी, बाद ऐसे होंगे ने जिन्हां दे दिल विच बुराई दी मोहब्बत होंदी है। अल्लाह ना करे। ये मेरा छोटा जिहा नुकता, छोटा जिहा सबक है, इहनूं तुसीं याद कर लो। जिस बंदे दे दिल विच नेकी दी मोहब्बत है, गुनाह उहदे कोल होना ही होना। ये ना समझो गुनाह नहीं है, मौलवी भी करते हैं। गुनाह इंसान को होना ही होना, सिर्फ नबियों को नहीं होता। बस गुनाह होंदा है, लेकिन वो गुनाह नाल मुहब्बत करदा, वो पूरे इरादे नाल गुनाह करदा, ओहदे दिल विच ते मोहब्बत है नेकी दी, गुनाह ओहदे कोल हो जांदा है। मेरे नबी ने फरमाया ओहदे
6 दफा गुनाह करता है, 6 दफा अल्लाह माफ करते हैं, ते नाल ही अल्लाह ताला फरमा देंगे तू जो मर्जी करदा फिर मैं तेरे माफ कर दूंगा। दिल साफ, क्यों जी अपने दिल साफ ने, दुआ करो ना हो जाए। किवें साफ होंदे ने, किहड़ा भाई तुहानूं दस्से? क्यों जी दिल साफ करना चाहिए कि नहीं? किते किते करना? इन्नल कुलूब यस्दउ कमा यस्दउल हदीद। फरमाया दिलां ते नुक्ते काले लगदे गुनाह दे, तुरदुल फितन वल कुलूब कल हसीरी ऊदन नूदा। बारिश के कतरे की तरह गुनाह निकलणगे। फरमाया जेड़ा दिल गुनाह करेगा उस दिल ते काला नुक्ता लग जाएगा, जेड़ा दिल अपने आप को गुनाह तो बचावेगा सफेद नुक्ता लग जाएगा। 2 दिल हो गए, 2 दिल, एक चिट्टा सफेद एक काला सयाल। दिलों ते संग चढ़ गया गुनाह कर करके। फरमाया दिलों के उत्ते स्याहियां छा गईयां। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। काला सयाल दिल, गिलास खाली नहीं। सही मुस्लिम की रिवायत है, सुम्मा सारा कलकूज़ी मुजख्फियन। गुनाह कर करके दिल पुट्ठा हो जाता है। दिल की हो जाता है? काला, उल्टा प्याला। लो जी इस प्याले च मैनू कुछ है पा के बगाओ। तो जी पहले किदों पवेगी? जिदों ये उल्टा हो गया कुछ है पवेगी। कुरान सुनता है असर, हदीस सुनता है असर, खुतबे सुनता है असर, जुमे पढ़ता है असर, वाज सुनता है असर, तकरीरा सुनता है असर, मौता वेखता है असर, मुर्दे नवांदा है असर, कब्रां बनांदा है असर, जनाजे पढ़ता है असर, मुर्दे दफनांदा है असर। कोई असर नहीं होता। वजह यह है कि उल्टा प्याला जंग चढ़िया पे। साहबा ने फरमाया अल्लाह के नबी लोहे का जंग से लह जाता है तो दिना का जंग भी उतर जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया तिलावत कसरत नाल करो, रब का जिक्र करो, अल्लाह दिना को चिट्टा कर देगा। सारे जंग उतर जाएंगे। बच्चे ने कुरान पढ़ा ना, माशाअल्लाह कितना सोहना कुरान पढ़ा। अल्लाह इन्हां बच्चों के वालिदैन नूं क़यामत वाले दिन इज्जत दा ताज नसीब आमीन। जिहदे सामने सूरज कोई शै नहीं। दिल च मुहब्बत रखो नेकी दी, जज्बा रखो नेकी दा, सोच रखो नेकी दी, फिक्र रखो नेकी दी। हर वेले नेकी दी सोच रखो। रब्बे काबा दी कसम जे गुनाह होएगा लेकिन अल्लाह नाल ही माफ कर देगा। ते जिहदे दिल च बुराई दी मोहब्बत बड़ी है वो बड़ी तौबा करदा है। इंज रख के ना हाथ तौबा तौबा तौबा, अरे तौबा इहदा नाम नहीं है। अत्तौबतु हिय नदामा। मेरे नबी ने फरमाया तौबा एक उठदी है। तौबा परेशानी और पशेमानी का नाम है। सिर्फ जुबान जुबान को बल्कि ये सबक इंशाअल्लाह तुसी याद कर लो ना। अल्लाह किसी बंदे का चेहरा वेखदे ही नहीं। अल्लाह किसी का माल वेखदे, दौलत, सरवत, औलादा, कोठियां, बंगले, दुनिया, पैसा कुछ नहीं वेखदे। अल्लाह एको चीज वेखदे जो मेरे दोस्तों वो बंदे का दिल है। फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला यंजुरु इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुहाड़ियां शक्लां नहीं वेखदे, अल्लाह अकलां नहीं वेखदे, दौलतां ते मनसब ते जाओ जलाल ते ओदे कुछ नहीं देखदे। रब दी नजर तेरे दिल ते है, रब दी नजर तेरे अमलां ते है। और मेरे दोस्त कभी याद कर तब्बत यदा अबी लाहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। बड़ा भटकता होया चेहरा, बड़ा रोशन ते खुशबाश चेहरा, बड़े हुस्न व जमाल दा मालिक अबू लहब, लेकिन जहन्नम दा ईंधन बनया कि
وجہ نال کہ دل کالا اللہ تے عطا دے رسول تے ایمان نہیں رکھدا لیکن ادھر بلال حبشی نو ویکھنا چہرہ بھی کالا ہے ہونٹ بھی کالے شکل بھی کالی ہے عقل بھی نہیں اللہ نے انہی عطا کی تھی اللہ نے حسن و عطا نہیں کیتے لیکن چلدا زمین تے ہے قدماں دی آواز جنت جا رہی ہے یا بلال بما سبقتنی للجنہ کلما دخلت جنت سمیت خشخشتک امامی فرمایا بلال مینوں دسنا میرے تو پہلے کیویں جنت جانے جدوں بھی جنت جاواں تیرے قدماں دی آواز اگے اگے آ رہی ہوندی ہے دل صاف ہے نا کیوں جی دعا کرو نا اللہ ساڈے دل صاف کر آمین ٹائم بہت ہو گیا اللہ اکبر ایک عورت کا نا واقعہ ہے صحیح بخاری دے وچ حضرت عائشہ کو لاندی ہوندی سی ایک شعر پڑھتی ہوندی سی وَيَوْمَ الْوِشَاءِ مِنْ تَعَجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي پہلی دفعہ ماں جی کو بیٹھ کے شعر پڑھا ہار والا دن بڑا سونا دن سی ماں جی جس دن اللہ نے مینوں کفر تو کڈ کے ایمان دا نور نصیب کیتا ہے ہن پکے چلانے دے وَيَوْمَ الْوِشَاءِ مِنْ تَعْجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي چار دفعہ ہو گیا تے ماں جی پوچھن لگیاں بیٹا دس تے صحیح شعر کیوں پڑھنی ہے حبشی عورت ہے غلام عورت ہے حسب نہیں نسب نہیں مال نہیں جان نہیں دولت نہیں پہچان نہیں یہ بیٹا کیوں تو شعر پڑھنی ہے اللہ اکبر کہنے لگی ماں جی میں کافر عورت سا گل میری غور نال سنیا جی شاید میں گل ختم ہی کر دیا ماں جی میں کافر عورت سی کافراں دے گھر سی میں وکدی بھی کاندی بازاراں وچ انہاں دے گھر خریدے سی انہاں مینوں تے میں انہاں دے گھر خدمت کرتی زندگی گزار چھڈی تے ایک دن میں انہاں دی بچی نوں نواز واسطے نہ باہر لے گئی انہیں ہار پایا سی میں ہار اتار کے سائڈ تے رکھیا میں انہوں نوا رہی سن وہ دے نال لال رنگ دے موتی لگے سن آسمان تو چیل آئی جنوں اسی ہل کہنے ہیں وہ گوشت سمجھ کے نا یہ ہار چک کے لے گئی تے میں جدوں بچی نوں واپس لے گئی تے کہ ہار کتھے فتحمونی ماں جی انہاں میرے تے الزام لایا حالانکہ میں جانتے سن میں کبھی انہاں دے گھر چوری نہیں کیتی میں کہ میں تے ہار نہیں پھٹ کے پیچھے کیتا وہ ہل لے گئی تے ہار بھائی سانو تو پاگل بنانی ہے ہل لے گئی ہار کدی اللہ نے بھی ہار چکے کمرے کی تلاشی سامان کی تلاشی کہنے لگے تو ہار دینی ہے کیسی تیرے کپڑے لائیے تیرے کپڑے اتاریے پھر تیری شرم کا بھی ایسی تلاشی لئیے ماں جی انہوں نے میرے کپڑے میں ہاتھ پا لیا عزت دا عفت باپ شرم و حیا دی مالک عورت تے زمین وچ نہ کٹ جاوے لوگاں دے سامنے لباس اترے اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا جیڑی عورت اپنے خاوند کو علاوہ کسے گھر دے وچ اپنا لباس اتار دے نا وہ اپنے تے اپنے رب دے درمیان سارے پردے پاڑ دیندی جا کے سٹوراں چیک کرنی ہے جی تسی لباس اپنے پا پا کے تے پھر جڑا کچھ اشر ہوندا ہے سارے نوں پتہ ہے میرے گلے تے ہاتھ لگیا ماں جی گریبان پھاڑن لگے نے میں ماری نصیباں دی کوئی نہیں جاندا مینوں جنوں میں پکاراں تے میری پکار سن لوے منتی بھی نہیں جانتی بھی نہیں کہ کون ہے اللہ کون ہے رب کوئی شے میرے ذہن وچ نہیں آئی ماں جی میرا گریبان پھٹدا پیا تے میری زبان چوں نکل گیا اللہ اس رب دا نام ماں جی میری زبان تو آپے نکل گیا
रब दा नाम की मेरी जुबान ते आया, हिल वापस आई ते हार साढ़े सामने सुट गई। मैं क्या है वो हार है जिसकी वजह नाल तुसी मेरियां तलाशियां। मां जी दिल उचाट हो गया। जिस रब दे नाम ते मुश्किल हल होई सी, उस रब दियां मुहब्बतां मेरे दिल दे विच पै गईयां। अज तेरे दिल च पै जाए, मेरे दिल च पै जाए कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ने दिल नहीं देखना। गल मेरी याद रखे, अल्लाह ने और कोई शय देखनी नहीं। ये थानू यकीन नहीं आता तो दसो मैं खरा इस कायनात से मेरे नबी की जुबान तो सब तो हसीन बंदा कौन है? क्यों जी? सब तो सोना इस कायनात पे कौन है? अल्लाह के नबी के बाद दसो। माशाअल्लाह कौन? यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया मैं जब मिराज दे गया मेरी यूसुफ नाल मुलाकात हुई, मैं यूसुफ को देख के हैरान रह गया। अल्लाह ने दुनिया का अद्धा हुस्न यूसुफ को बता दिया। अच्छा एक आपके साथी किसान आपने फरमाया किसी ने मेरी उम्र का यूसुफ देखना होवे ते जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली को देख लो। अद्धा हुस्न कायनात का यूसुफ को। सूरह यूसुफ सारी पढ़ के देख लो, पूरी सूरत अल्लाह ने हुस्न यूसुफ का तज़किरा नहीं किया। रब नूं हुस्न नाल कोई नहीं जे याद रखना। अल्लाह ताला की नजर दिल ते भाई दिल ते। हाँ यूसुफ का यह तज़किरा बड़ा अल्लाह ने सोहना किया है कि जो औरत ने बुलाया था दरवाजे बंद ने, कोई उत्थे बचाने वाला नहीं। ते यूसुफ ने कहा सी माज़ अल्लाह, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहना, जिथे कोई बचाने वाला नहीं उत्थे रब बचाने वाला है। हुस्न ना हुस्न देखो, ना माल देखो, ना जमाल देखो, ना अकला देखो, ना शक्ला देखो। आए अपनी औलाद की शादी भी करो ना तो देखा करो बच्ची का दिल साफ है, ईमान वाली है, अखलाक वाली है, दीन वाली है, हुस्न और जमाल अपनी जगह। मेरे नबी ने फरमाया फज फर बिलाती दीन, दीन वाली को तरजीह दिया करो। दीन बड़ी शय है। अल्लाह ने बच्चों को सही दीन का दाई बनाया। साढ़े सारे को अल्लाह दीन का काम है। कहती है मां जी मैनू फिर नींदर ही नहीं सुनादियां तो मैं रात को ना कंध के नाल कंध लाती हुंदी सा। वो मैं लफ्ज़ अल्लाह सुनिया भला किदे कोलों सी। होए होए उत्थों ना बंदे लगदे हुंदे सन इन्हां दे काफले दे कोलों ते उन्हें एक बड़े नेक हुंदे सन। वो कदी अल्लाह कहते सी, कदी रसूल कहते सी, कदी सुभान अल्लाह पढ़ते सी, कदी अलहमदुलिल्लाह पढ़ते सी। बस वो सुन के मेरे दिल च लफ्ज़ अल्लाह आया सी ते फिर जो है वाकया पेश आ गया ना, मां जी मेरियां लग गई उस रब नाल ते मैं दीवार नाल कंध लावां। कोई काफला लंघे जेड़ा उस नबी वाल जा रहा होवे ओदे च होण कलमे पढ़न वाले, होण रब दा नाम लैण वाले, मैं उस काफले दी राही बना, मैं उस पैगंबर दे पैरें च जावां, मैं ओदा कलमा पढ़ा, मैं मुसलमान होवां। वो शरफ मिले जेड़ा रब उत्थे बचांदा है जिथे कोई बचाण वाला नहीं। मैं जो उस नबी दे कदमां जावांगी ते मेरी शान क्या बन गई। ते मां जी फिर एक दिन रब ने सुनी पिछला पैर काफला गुजर रहा है ते विच काफले दे कोई रब दा कुरान पढ़न वाले, कोई नबी दा फरमान पढ़न वाले। पढ़िया करो यार, घरे च इन्नी उच्ची आवाज नाल पढ़िया करो कि गली च बंदा लंघदा पिया होवे ना ते तुहाडे घरों तिलावत दी आवाज आ जाए। तुहाडा घर बरकतां दा अल्लाह दी कसम अल्लाह मंबा मस्दर बना दे। अगर शायद नहीं तिलावत कर रहे सन सूरह काफ दी तो बच्चा सुता पे घोड़ा पैर मारदा है, वो रुक गया किधरे घोड़े का पैर मेरे बाल नूं ना वज जाए। फिर तिलावत की घोड़े ने फिर उवें कीता, फिर रुक गए। इस तरह दिन गुजर गया तो फजर की नमाज अल्लाह के नबी ने पढ़ के वाकया सुनाया रात मेरे नाल ते यह काम होया। आपने फरमाया वो शायद जो तू कुरान पढ़ता सी ना अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तेरे घर च नाज़िल हुंदे सी जिन्होंने देख के तेरा घोड़ा भी दिखदा सी। आपने फरमाया जो तू फजर तक तिलावत जारी रखता ना तो शायद अल्लाह सानू उन्हें फरिश्ते दी ज़ियारत करा ही दे। क्यों सानू घर बरकत नहीं चाहिए, बालों को वैल तो नहीं दे कौड़ियां गल्लां मतलब क्या कोई आ रहा
क्यों नेट ला के दिते जे? कोई घरां च दवाइयां जिबरील अमीन सादिक व मसदूक मेरे नबी नाल वादा मैं वही लेके आवांगा और मेरे नबी मिसवाक करके नहा धो के खुशबू लगा के इंतजार करते होंगे सन जिबरील का। आप इंतजार ही करते रहे तो जिबरील आए ही नहीं। क्यों जी असीं ते गेड़ा दे जाने वादे करके। दुआ करो ना अल्लाह सानू ये बीमारियां तो बचा ले। मेरे नबी ने फरमाया मुनाफिक वेखना होवे ना ते जेड़े वादे करके वादे तोड़दा है वो मुनाफिक ही। जिबरील नहीं आए, आप परेशान। अगली दफा जिबरील आया तो फरमाया जिबरील है वादा करके क्यों नहीं आया? मैंने बड़ी परेशानी हुई। अल्लाह पर जिबरील कहने लगे जिथे तस्वीर हो नसी नहीं आते है कोई घर जिसे तस्वीर कोई क्यों जी? तो फरमाया थोड़ी चाक पाई के थले कुत्ती का बच्चा भी आ गया। हजरत हसन के कपड़े पे सन तो बच्चा की बाहरों बढ़िया तो कपड़े के वड़ गया। तो फरमाया जिस घर कुत्ते का बच्चा होवे ना सी उत्थे भी नहीं आते। इत्थे तो लोगों ने बूली रखे बाबे हसदे ने बच्चा वो पहाड़ किने किने देखे माशाअल्लाह। अल्लाह सब सारा नु बता दे। आमीन। अगली गल होई ना मेरे नबी ने फरमाया आजा जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ये ऐसा पहाड़ है साडे नाल मोहब्बत करता है असली दे नाल मोहब्बत करते हैं। पहाड़ नबी नाल मोहब्बत करे नबी पहाड़ नाल मोहब्बत पे करते हैं। आपने फरमाया जेड़ा बंदा घर च कुत्ता रख लवे ना कुत्ता रोजाना ओदे सवाब विचों ओद पहाड़ जिन्नी अल्लाह कमी कर देंदे ने। इन्नियां नेकियां होंदियां नहीं जिन्नियां बेचारा जाया कर पैंदा। कुत्ता नहीं रखा किसी घर रखा जे जाके कर दिया। अल्लाह ताला सानू सही जिंदगी सोहनी गुजारन दी। दोबारा ये औरत जी ना आ गई इस काफले के नाल। अल्लाह अकबर। इन्हें कलमा पढ़िया जिहदा घर कोई नहीं जिहदी जान कोई नहीं जिहदी पहचान कोई नहीं जिहदे कोल शकल कोई नहीं जिहदे कोल मस्कन कोई नहीं जिहदे कोल रहन दी जगह कोई नहीं सी। कलमा पढ़िया मेरे नबी ने मस्जिद नबवी च खैमा ला के दा घर मस्जिद नबवी नु बना छड्या। ये हुई औरत सी जिहड़ी सफाई करदी हुंदी सी। मैं थोड़े नाल करिए गल्लां करूं इत्थे आके लड़दे ने मौलवी खादम नाल बड़े मस्जिद दी सफाई नहीं हुई तेरे हाथ टुटे हैं। करो मस्जिद की सफाई ये मौलवियों का काम नहीं है। तेरा घर चमकता है तो मसीते क्यों जी आके खादमा नाल लड़दे हो नौकर समझदे हो इन्हां मौलवियों को तुसीं अपना गुलाम बनाया। कदर करो इन्हां दी इज्जत और एहतराम करो। मिन जलालिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। मैं इस बंदे नाल गल नहीं कर रहा कि मैं मौलवी हां। मैं तुहानूं अपने पैगंबर दा फरमान सुना रहा हूं। मिन जलालिल्लाहि सुब्हानहु व तआला इकराम शैबतिल मुस्लिम व इकराम हमलतिल कुरान। फरमाया जिसने अल्लाह की हया और कदर करना होवे ना वो हाफिज़ कुरान की कदर करे। हाफिज जी पानी मुक्या पे तुसीं बटन ही नहीं चलाया तैनूं नजर नहीं आंदा। फरमाया उलिदत अलैया उजूर उम्मती हत्ता खुदाती युखरिजु अर्रजुलु मिनल मस्जिदी। अल्लाह ने मैनू सारे उम्मत दे अमाल भी खा छड्डे। जे थोड़ा उम्मती है काम करेगा मैं देंगा करेगा देंगा। फरमाया मेरा एक उम्मती मैनू ऐसा भी नजर आ रहा सी एक तिनका एक तीला मसीह तो चुप के बाहर क्या सकता है। अल्लाह दे नाम अमाल च नेकियां पे लिखदा है। मस्जिदां दी सफाई कर दी औरत रात का वक्त से फौत हो गई। हदीस दे अल्फाज ने साहबा ने समझिया आम जी औरत दस्या ही नहीं मेरे नबी नूं उठाया ही नहीं मेरे पैगंबर नूं गुसल दिता है कफन दिता है जनाजा पढ़ाया कब्र दिता। अगले दिन आपने देखा औरत है ही नहीं मसीते। आपने कहा मेरे साहबा वो किधर गई वलीदा वो काली औरत किधर गई। साहबा ने फरमाया जब रात में फौत हो गई थी ऐसी क्यों दफना भी आए हैं। फरमाया फला अज़नतुमूनी पर अल्लाह ने बंदो तुसी मैनू क्यों नहीं दस्या। मस्जिद की खादमा तुसी मैनू ही नहीं दस्या। दुल्लूनी अला कबरिहा चलो मैनू दसो दी कब्र किथे है। साहबा नूं नाल लेके गए
قبر تے صفحہ بنا کے میرے نبی نے دوبارہ جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھا کے آپ نے فرمایا ان اللہ ینورھا لہم بصلاتی علیہم، اور میرے جنازے دی وجہ نال انہاں دی قبراں وچ نور ہی نور ہو گیا۔ لفظ اللہ دی برکت دیکھو تے دل وچ ایمان دی محبت دا جذبہ دیکھو تے پھر اس جذبے دی اللہ قدر کیویں کردے نے۔ خدا ذوالجلال دی قسم ہے جے تینوں یہ بات سمجھ آ جائے نا، اپنے دل وچوں برائی دی محبت کو کڈ کے باہر مار، اپنے دل وچ ایمان دی محبت پیدا کر، اللہ تیریاں سستیاں اور کمیاں کوتاہیاں خود معاف فرمائے، خود معاف فرمائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت والے دن اولاد کم نہیں آئے گی، مال و اسباب کم نہیں آئیں گے، جائیداد کم نہیں آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جیڑا سونا دل لے کے آئے گا اللہ انہوں قیامت والے دن بھی پاس کر دے گا۔ سونے دل کرو صاف، حسد نہیں، بغض، عداوت، دشمنی، دنگے، فساد، لڑائیاں، اختلاف۔ میری گل لمبی ہو گئی نا، میں تمہیں پہلے ہی کیا سی تسی تے آئے بیٹھے ہو، نماز تسی پڑھی ہے، میں سیدھا سادہ جٹ جہا بندہ، ایک دفعہ ایجا بندہ میں دیکھا جی پہلی صف تے آیا ہے نماز پڑھن واسطے، وہ نال دے بندے تے نظر پئی، وہ صف چھڑ کے پیچھے ہو گیا، میں ان دے نال نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تسی مینوں دسو ماشاءاللہ یہ نماز قبول ہوئے گی؟ اچھی بولو یار، ساڈے دل وچ کچھ ہویا تو ہو جائے گی، آپ دی باری کو ہو جائے گی۔ کیوں لڑے نے اپنے رشتے داراں نال؟ کیوں بھیناں دے حق مار کے انہاں نوں ناراض کر کے بیٹھے ہو؟ کیوں جی آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں میری بہن میرا حق نہیں لیندی، بھراواں نوں معاف کر دیے، یہ شرعی طور تے جائز ہے؟ کدی بھراواں نے بھی حق چھڈیا بھیناں نوں؟ دلاں وچ کوڑ، دلاں وچ بیماریاں، دنیا دیاں محبتاں تے عداوتاں تے دشمنیاں تے بغض تے کینے تے حسد، تے پھر انہاں نے حاجی صاحب حج کر کے آئے نے جی ماشاءاللہ ہار پاؤ انہاں۔ میں تمہیں گل حدیث مبارکہ کو دسدا پیا جی، یہ جی بندے دی کوئی ایک بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، ایک بھی۔ اگر دل صاف ہے نا، اور حدیث ہے جنت صرف وہ لوگ جان گے جنہ دے دل چڑیاں دی طرح صاف ہو، چڑیاں دی طرح صاف۔ اللہ دے نبی نے اللہ کیڑیاں کیڑیاں گلاں یاد آنیاں، تسی پھر کہنا گل مولوی لمبی کر رہے شیخ صاحب انتظار کروا رہے، نہ جانے زندگی دوبارہ وفا نہ کرے۔ اللہ ساڈا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میری آخری بات ہے انشاءاللہ، اللہ کے نبی ستے پے نے تے ستے بھی کتنے پے نے؟ کعبۃ اللہ دے سین دے وچ۔ دعا کرو نا اللہ سانوں بھی اوتھے رہے۔ اے پتو کی دے تواڈے عالم دین سن، جمعے دا دن احرام پایا تے میرا خیال ہے شاید رمضان ہی سی، اللہ کمی بیشی معاف کرے، تے اذان ہون لگی سی جمعے دی نیڑے نیڑے، تے کہندے میں ہن عمرہ شروع کیتا نا تے میرے کو پورا نہیں ہونا، پیچھے خطبہ شروع ہو جانا ہے، تے میں جمعہ پڑھ کے ہی خطبہ شروع کراں گا تاکہ طواف شروع کراں گا اپنا عمرہ۔ چونکہ سفر کیتا سی، تھکے ہوئے سن، احرام پایا سی، انہاں کول سی ہے جائے نماز، تے جائے نماز بلیٹ کے نا تکیہ بنا کے کہندے یار میں تھوڑی جی کمر سیدھی کر لواں، میں کمر کیا سیدھی کیتی رب نوں پیارا ہو گیا۔ حالت احرام، جمعے دا دن، رمضان دا مہینہ، مسجد حرام، بیت اللہ دا سین، جے دل ہوئے صاف تے موتاں انج دیاں آندیاں جے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک شیخ دا میں درس سنیا،
بیت اللہ دے ایڈی ماشاءاللہ میرے مداری ڈاکٹر سن دل دے ڈاکٹر انہوں کا موضوع بھی یہ سی کہ دل خوش وقت کیویں ہوتا ہے میں انہوں کا نام بھی یاد سی عرصہ گزر گیا 12-18 سال ہو گئے تے میں بھی اسی سارے شریک ہوئے کوئی نسخے دسن گے دل کیویں مضبوط ہوتا ہے دل کی دھڑکن کیویں رکتی ہے یہ وہ اسی ویکھ کے آرام رہ گئے وہ تے خالص اللہ کی محبت وچ ڈبیا بندہ سی فرمان لگے بڑی گلاں انہوں سنائیاں بڑی خوبصورت کہنے لگے کہ جڑے دل کے مریض ہوتے ہیں نا ظاہری طور پہ صحیح ہوتے ہیں چلتے پھرتے ہوتے ہیں دھڑکن یکدم بند ہو جاتی ہے اٹیک ہو جاتا ہے تو میرے کو جن بھی مریض آن نا میں انہوں کو ایک وعدہ لینا ہوں میرا وعدہ یہ ہوتا ہے کہ 7 دن مسلسل پہلی تکبیر دے نال پہلی صف تے کو نماز پڑھنی ہے تے 7 دن تے عمل کر میں فی سبیل اللہ تیرا علاج کر دے کہتے جیڑا میری شرط منے نا میں وہ علاج کرنا ہوں تے مزے کی گل یہ ہے 80% مریضوں کو اللہ ایک ہی شفا دے نماز شفا ہے قرآن شفا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہتے میں بیٹھا دفتر نرساں دوڑ کے آئیاں ایک نوجوان ہے کڑیل جوان ہے تے سیریس حالت ہے آؤٹ آف کنٹرول ہے جا ہے تسی خود تشریف لے آؤ کہنے میں دوڑ کے گیا تے کوئی 27 سال کا جوان ہونا ہے بڑا سونا بڑا خوبصورت تے میں جا کے انہیں نبض چیک کی تھی نا وہ دے روح پیروں دے وچوں نکل چکی سی پیریں جو نکلتی جے اندی جسم دے سارے حصے جو آخر تے اکھاں چوں نکلتی اذا خرج الروح تبع البصر میرے نبی نے فرمایا روح نکلے تے اکھاں نوں ویکھدیاں نے تے ٹڑیاں ہی رہ جاندیاں نے تے مندے دی اکھاں چھتی نال بند کر دیا کرو تے بھائیو اے جڑا موقع ہے نا بڑا سخت ہے دعا کرو اللہ ساڈا آسان فرما دے روح فرشتے کتھے روک بھی لیندے جے کسی دی پٹیا کول کسی دی ناف کول کسی دی گھٹنیاں کول کسی دی ہنسلی کول کسی دی کتھے کسی دی کتھے تے بعض بدبختاں دی روک کے نا فرشتے دور کھڑے ہو کے کہندے نے اخرجوا انفسکم اے ذرا اپنی روح کڈ کے بخا نہ چودھری صاحب روح تے کڈ کے بخا تے جدوں کچھ نہیں کرتا نا تے قرآن وچ الفاظ ہے یضربون فرشتے انہوں مارن لگ پے کڈ ہن روح تو دنیا تے کہندا کہ میں بڑی شے ہاں کیوں جی آپا کچھ ہے کوئی مولانا محمد یوسف صاحب راجو والا ہے عبید الرحمان محسن صاحب کے والد گرامی اللہ انہوں نے قبروں کے کروڑا رحم کا نازل فرمایا کہتے کڑی اور جوان چنگا علاقے دا پہلوان کبڈی کرتا ہوندا سی تے جا کے کہندا کہ پتر نماز پڑھدا ہوندا ہے بابا جی تسی ہر ویلے بس یہ نماز ہی رکھا کرو اور نہیں پتر نماز پڑھیا کر رب کو نہیں کو جانا تے موت نہیں تینوں آنی قبر نہیں جانا فرشتے نے سوال کرنا ہے تے اگوں بیچارہ عقل دے نشے چور کہنے لگیا یہ فرشتے آ گئے نا قبر وچ میں موٹا مار کے فرشتہ پڑا چھوڑ دیا مولانا فرماندے سن رحمۃ اللہ علیہ میں کچھ عرصے بعد اس جوان کو ملن گیا مجھے پتہ چلا بیمار ہے تے میں وہ دی تیمارداری اور عیادت واسطے گیا نا تے میں ہاتھ تھیلے کر کے کھڑا میرے نال سلام بھی نہیں لیندا میں کہا پتر میں یوسف پہچان دے صحیح میرے نال سلام تے لے انہیں کہا بابا جی میرے بازو کام نہیں کرنے فالج ہو گیا ہے کتنے رہ گئی جوانیاں اللہ فرماندے نے تکبر نہ کریا کر بڑے بول نہ بولیا کر الکبر ردائی تکبر میری چادر ہے میری اور جیڑا میری چادر کو ہاتھ پائے گا اللہ فرماندے نے کہا دے سیدے چی ہویا میں ذلیل کر کے رکھ دے نہ کرو تکبر یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الزر فرمایا متکبران اللہ قیامت والے دن کیڑیاں بنا کے لوگوں کے قدموں دے وچ سٹ دے نہیں عاجزی انکساری اللہ کے سامنے جھکن والے اللہ کے سامنے رون والے اپنے دلوں کو اللہ کی طرف مائل رکھنے والے
क्यों जी असी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अपने दिलों को पाक करना, अपने दिलों को साफ करना, नेकी की मोहब्बत दे विच पानी। डॉक्टर साहब कहते ने अद्धी गुरु ओदी निकली खड़ी है। इस हालत दे विच ना उस नौजवान ने मां का हाथ पकड़ा, उन्होंने बोसा किया, बाप का हाथ पकड़ के उन्होंने चुमिया। ਉਹਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਤਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਬਲੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ, ਕਾਬਾ ਰੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। मैं ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? एडी सोहनी मौत के पीछे कुछ तो है ना। कुछ लोग अपनी मर्जियां, अपनी मनमानी, अपनी मनचाही, रब की नाफरमानी ते शैतान को खुश करके पता की कहते हैं, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह खैर करेगा। तो ऐसे कहते हैं कुछ लोग बिछाकर कांटों को गुलशन की तवक्को रखते हैं, कंधे सुनते हो तो कहते हो खोलो को पहनेंगे। जवाब सुनो बच्चे के वालिद का। उन्हें क्या 13 साल गुजर गए मेरे इस बेटे को। इन्हें कोई अजान मस्जिद तो बाहर नहीं सुनी। असी बैठे इंतजार करते रहे, अजे मेरी बात चुनी मिनट पैने केड़े केड़े रोने रोइए भाई। शैतान थपकियां देता है, फजर टाइम सो जा, बड़ा टाइम पे है, बड़ा टाइम पे है। यकीन करो बड़े वाकयात ने, तूफान है अल्लाह के फजल नाल मेरे ज़हन में। बच्चे नबी से तरावियां पढ़ रहे, एक बाबा जी चूंकि लंबा कहना होता है ते टेक भी ला लो लेने होते सन बुजुर्ग, वैसे भी इजाजत है, नफली नमाज है तो मस्जिद नबी के सुकून में टेक ला असी रुकू चले गए, टेक लाई खड़ा है। ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੌ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਨੇ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਦਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਆਦਤ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਵਜ਼ੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। माशाअल्लाह। लो जी इन्ना ही काम कर लो, हर वेले बावजू रहा करो भाई। मेरे नबी ने फरमाया ला युहाफिजु अला वुजूबिन इल्ला मुमिन, जेड़ा हर वेले बावजू रहे अल्लाह उन्हें ईमान की दौलत नसीब कर दे। कोशिश करोगे नहीं और घर जाओगे ना, वुजू तो बगैर सोना नहीं, वुजू करके सोना, ठीक है वादा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा वुजू करके सो जाए ना, ਉਹਦੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, या अल्लाह इस बंदे ਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਵਜ਼ੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ और अगली खूबसूरत आदत की है, या मस्जिद के मीनार को अल्लाह अकबर की ऐलान की आवाज आती सी ना, सब कुछ फौरन बंद करके मुसल्ला सीधा कर देते। वो सल्ला के बंदे का भी तज़किरा मिलता है ना, अगर जबान ने क्या किस्सा ज़हीर भी हो सकता है। लोहा गर्म करके भट्ठी जला के आगे फूंक मार के बड़ी मुश्किल अग बना के ते लोहा गर्म होया हुंदा सी ते इंज करके उन्हें थोड़ा चुकना लोहे ते मारन वास्ते, इत्थे थोड़ा पहुंचदा सी ते अल्लाह अकबर दी आवाज आंदी सी, वो थोड़ा पीछे छोड़ दिंदा सी। मैं हुण काम कर सकदा दोनों माला जमा पे करते होंगे दुकान ते बैठ के, रब नूं राजी का करते ने बेचारे, धोखा पे देंदे ने। एक बाबियां नूं ये बड़ा मसला है नमाज़ां जमा करना है। अजान हो गए बंद करो, अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरी दुकान तो बड़ा, कारोबार तो बड़ा, तेरी खेती बाड़ी तो बड़ा, तेरी हर शहर तो बड़ा, आओ उस रब दे रस्ते ते। अजान होइए ओदे खामद दा खून खाना बना, मैं आ रहा
کھانا جی ساڑیاں ماواں بھੈਣਾਂ کریلے نہیں بنایا قیمے پار کے دھاگے لا لا کے بڑا محنت نال کھانا تیار ہو کے 2-3 منٹ رہتے ہون گے اللہ اکبر دی آواز آئی انہیں چولہے بند کیتے مسلح سیدھا کیتا مسلح تے پہ گئی اذان دا جواب دیتا یار تسی بھی دعا کرو دعا کرو اللہ مینوں بھی توفیق دے دے میرے نبی نے فرمایا اذان آوے نا تسی بھی نال نہ ہوئے اذان پڑھتے رہا کرو مؤذن دا جواب دیتے رہا کرو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لا حول ولا قوت پڑھ لو بعد وچ میرے تے درود پڑھ لو اللہ تہاڈی ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے سبحان اللہ دوجا فائدہ ہے کہ میں قیامت والے دن دی سفارش بھی کر دے سوکھا جہا کام ہے کہ نہیں سانو شیطان کرن نہیں دینا مسلح سیدھا کیتا ہے اذان ختم ہوئی ہے انہیں درود پڑھیا دعا پڑھی نماز شروع کر دی اس تو خامد آ گیا انہیں دیکھا جناب چولہا بند ہوا پیا گھیو ٹھریا پیا تے سالن بھی ٹھر گیا تے تھوڑا جہا ٹائم سی اللہ دی بندی 3-4 منٹ کام کر لیندی تے کھانے تو فارغ ہو جاندی تے کھانا چنگی طرح بند کر کے تے پھر نماز پڑھ لیندی تے انہوں کہنے نہیں لگیا اللہ دی بندی تو تے ساڈے نال بھی کالی سانو تے 20 منٹ ملدے نے نا جماعت واسطے تے تو تے انہاں دا بھی انتظار نہیں کرਦੀ ہن دوبارہ چولہا چلائیں گی کھانا سارا گرم ہوئے گا سارے وقت تو دوبارہ کرے گی تے تیرے کول تے ٹائم وادو سی تے ہن کی گل ہے سجدے چ پئی ہے میری گل تے سننا ہن تے سجدے چ سر بھی نہیں چکدی او تے چکدی ہی نہیں سمجھ گئے ہو انہوں جا کے اٹھایا کہتا اٹھنا میری گلاں تو ناراض ہو گئی ہیں وہ رب کول ہے یہ ان کی سوچ میری تے تھوڑے والی ہوندی نا کر لینی ہے اجے 20 منٹ پے نے تے ماشاءاللہ عقل والے بیٹھے ہو مینوں دسو ہاں ذرا وہ دی موت سجدے چانی سی کہ چولہے تے آنی کیوں جی یار دور دیاں گلاں نہیں جے ساری مسجد کا گاڑ ہے اے پچھلے جمعے کی گل ہے شیخ صاحب جانتے ہوں گے میرے نال استاد آئے ہوئے بھی جانتے ہیں اثر کی ڈیوٹی کر کے گھر گیا انہاں بھائی ماں نے اگے کھانا رکھا پکا نمازی نماز وچ بڑی برکت ہے امی جی مینوں تے درد ہو رہی جاؤ میرے بھائی نو بلا کے لاؤ نال ہی پنڈ نے نال ہی دایا ماں جی وہ بھائی نو بلا کے لے گئیاں تے وہ لے کے نہ ہاسپٹل گیا انہوں نے کہا سانو کیس عمر دیا لگ رہا ہے یہ وڈے ہاسپٹل لے جاؤ اتوں 15 کلومیٹر کے فاصلے سے ریڈ کراس والے کا ہاسپٹل ہے گڈی منگائی بچ پیا تو جی لے جاتے ہیں تو پتا رستے چ کی کہنا کہنا کلمہ پڑھ لو میرا اپنی برکت آ جائے وہ کہنا نہیں بندہ غریب ہوئے دینے کے خیال آتے ہیں تو رب کا ذکر کر انہیں کہا ذکر نہیں کلمہ پڑھو تسی بھی انہیں 3 دفعہ اچھی آواز میں کلمہ پڑھیا تو نہیں روح نکلی تے بعد موتاں تے ایسیاں بھی بھائی بیٹھیاں نے میرے اگے موٹر سائیکل والا کھڈے چ وجیا سر وہ فٹ پاتھ تے وجیا پر ڈگیا تے نال ہی نہ شناختی کارڈ نہ کوئی پتہ نہ کوئی گل نہ کوئی بات میرے نبی نے فرمایا موت الفجاءۃ موت الحمار اے دے بندے دی موت تے ایویں آندی ہے جویں گدھے دی موت نہ کسی کو مل سکیا نہ نصیحت نہ وصیت نہ اکاؤنٹ دسے نہ کوئی خاکہ دسیا نہ کوئی مستقبل دے منصوبے دس سکیا نہ کسی کو بتا سکیا میرے تے قرض کتنے ہے میں کی کرنا چاہنا کی نہیں ایک دم گدھے کی موت مر گیا کہ اپنے رب کے سامنے جاوے گا جاوے گا کہ کیڑیاں کیڑیاں گلاں کریے بھائی تمہارا بھائی جو کہندے نے سو سرات سرے تے گنڈ کیویں مثال دتی اپنے دل نو صاف کر بس اپنے دل نو رب کعبہ کی قسم سے صاف کر لو میں شورٹی دیتا ہوں اپنے پیغمبر کی زبان عطر کا خلاصہ اے دنیا دیا فکرہ اللہ ساری ختم کر دے جنہاں دی وجہ نہ رسی اپنے دل کالے کیتی بیٹھے ہیں نا اے فکرہ اللہ ساری ختم کرے گا اے میرے رب کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اے روٹی روزی دے پیچھے اپنا ایمان نہ بیچو رب دا نام جے میرے نبی نے فرمایا سی او لوگو عمل کر لو ایک وقت ایسا آنا رہے بندہ شام نو مومن ہوئے گا صبح نو کافر ہوئے صبح نو مومن شام نو کافر یبیع دینہ بعرض من الدنیا چند ٹکیاں دے بدلے اپنا دین بیچ کے باہر نکل جائے وجہ یہ دنیا یہ روزی یہ روٹی اولاد کی فکر کاروبار کی فکر یہ تینوں آخرت کی فکر نہ کی نا تینوں دنیا دی فکر دی اللہ دی قسم لوڑ ہی نہیں رہے ابو ماما والی کہتے ہیں میں اسلام لایا مکے جان لگے نا اپنے نبی کو اجازت لے کے کہ میں نے اجازت دیو میں جانا وا
اپنے قبیلے والے میں دین کی دعوت دینا کہنے میں بھوکا پیاسا سفر کی جانا کلا ہی تے بھوک نال نڈال میں جدو مکے داخل ہوا اپنے قبیلے انہوں کی دعوت سی کہ مرغے پکتے پے نے بکرے پکتے پے نے اونٹ پکتے پے نے طرح طرح کے کھانے پے نے میں دین کی دعوت دیتی میرے نال اور ناراض ہو گئے تو میرے سامنے ہی مرغے بہ کے کھان لگ گئے تو میرے کسی نے بلایا بھی نہ میں بھوک دا ماریا ہوا تو میں پر سائڈ سے ہو کے رہ گیا غیرتی کی روٹی نال انسان عزت نال بھوکا مر جائے تو چنگا ہے میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیتا میں نے کوئی شے منگنا میں اپنے رب نو کہا یا اللہ تو رضا کے میری حالت تو تینوں پتہ ہے کہ کہنے میری اکھ لگ گئی تو جدو میری اکھ لگی نا اللہ نے جنت کا کھانا میرے واسطے نازل فرمایا مینوں فرشتہ آ کے نیند دے وچ کھانا کھوائی جاندا ہے تے کہندے نے میری جدو اکھ کھلی نا اللہ دی قسم اتھوں کی میں تے اتھوں تک رٹیا بیٹھا سی کوئی روزی دی فکر ہے جی کوئی روٹی دی فکر ہے فکر دنیا دیا لاؤ گے آخرت تباہ ہو جائے فکر آخرت کی لاؤ گے دنیا سمجھ جائے خلاصہ یہی ہے اپنے دل وچ دین دی محبت پیدا کرو ایمان دی محبت پیدا کرو اسلام دی محبت پیدا کرو نیکی دی محبت پیدا کرو نیکی دا جذبہ اپنے دل دے اندر پیدا کرو نیکی دی خواہش اپنے دل دے اندر پیدا کرو دل دی دنیا نو بدل لو بس جے کوئی بھائی نماز سستی کرتا ہے رب نال پکا وعدہ کرے میں اس کے بعد نہیں کرتا جڑا داڑھی مناتا ہے وعدہ کر لے میں نہیں مناتا جڑا جھوٹ بولتا ہے وعدہ کر لے میں نہیں اس طرح کرتا لو جی گل صرف اتنی ملے یقین کرو اللہ نے توفیق دیتی ہے بڑے بندے ایسے دیکھنے ملے ہیں جڑے خالص دنیا دار لیکن گل سمجھ آ گئی انہیں کہا قاری صاحب آج کے بعد میں داڑھی نہیں مناتا لو جی ماشاء اللہ ایڈی رکھی میں نماز جو سستی کرتا سا آج کے بعد میں سستی نہیں کرتا لو جی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے کیوں جی اللہ دے دے توفیق انشاءاللہ اللہ سانو بھی دے گا اللہ تے کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے کلمات اپنی بارگاہ اس قبول فرمائے اللہ تعالیٰ کھڑا میں بیٹھنا اپنی بارگاہ اس قبول فرمائے سارے واسطے صدقہ جاریہ بنائے ذخیرہ آخرت بنائے میزان حسنات اضافے کا باعث بنائے میں بڑی معذرت اتنی لمبی گفتگو لیکن اللہ کو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کا اس قبول فرمان گے میں شیخ صاحب کو بھی معذرت کرا گا انہوں نے بھی میں بڑا انتظار انہیں کوئی سامنے کرنا پیا لیکن انشاءاللہ ارادہ لے کے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرما لے آخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ اکرمک اللہ وحیک اللہ وبارک اللہ فی علمک وعملک وحسن صوتک فی الدنیا والآخرہ لبِ سخن سے ان کے جو تقریر ہو جائے لبِ سخن سے ان کے جو تقریر ہو جائے کبھی قرآن ہو جائے کبھی تفسیر ہو جائے اور اسلام کیوں نہ ممتاز ہو دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں احباب گرامی قدر جس طرح آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کا یہ پروگرام ہماری اس عظیم الشان اور فقیر المثال عظیم درسگاہ سے قرآن پاک حفظ مکمل کرنے پر منعقد کیا گیا ہے جس طرح کے حفاظ کرام نے فضیلت الشیخ مولانا احمد صدیق صاحب حفظہ اللہ کی گفتگو سے قبل آپ تمام احباب کے سامنے اپنا آخری سبق سنایا ان طلباء کے لیے جماعت کی طرف سے انعامات کا انتظام کیا گیا ہے میں حفاظ کرام کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ اپنی باری پر اپنا نام مقابلے پر اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ہمارے معزز مہمانان گرامی قدر سے اپنے انعامات وصول فرمائیں بھائی ارشد رحمانی صاحب سے گزارش ہے
وہ تشریف لائیں اور انعامات کو مہمانان گرامی قدر کے ہاتھوں میں تھمائیں تاکہ وہ بچوں کو عطا فرمائیں۔ اور اسی طرح حافظ سیف الرحمان صاحب کی اور منشی عبدالرزاق صاحب کی، جاوید رحمانی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے، حافظ عثمان صاحب خطیب مرکز زادہ کی خدمت میں گزارش ہے وہ بچوں کو اپنے دستے شفقت سے انعامات عطا فرمائیں تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ میں دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں حافظ شبیر احمد بن عبد المجید صاحب، وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ ماشاءاللہ یہ بچے ہی آپ کے مستقبل کا عظیم سرمایہ ہے، یہ صرف آپ کی دنیا ہی نہیں بلکہ آپ کی آخرت بھی ہے۔ کل قیامت کے دن جب اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا تو ان کے اعمال ہی اور ان کا پڑھنا ہی آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ۔ تشریف لاتے ہیں حافظ نعیم بن عبد الجبار صاحب، میں قاری عبد الرحمان صاحب کی، بلال محمدی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بلال محمدی صاحب خدمت کرو ماشاءاللہ، جوانی کا ثبوت دیو۔ ایک صاحب قاری عبد الرحمان صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں اور بچوں کو انعامات عطا فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حافظ فہد احمد بن شعیب صاحب، اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا انعام مہمانان گرامی قدر کے دستے شفقت سے وصول فرمائیں۔ اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں ہمارے درمیان حاجی عبد المجید سعادی صاحب، حاجی عبد المجید سعادی صاحب اور اسی طرح محمد حسین انصاری صاحب، بڑے معزز نام ہیں ہمارے شہر کے، ان سے گزارش ہے وہ بھی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ حافظ احمد بن ذوالفقار صاحب مائک پہ تشریف لائیں اور وہ بھی مہمانان گرامی قدر سے اپنا انعام وصول فرمائیں۔ کچھ بچوں کے انعامات رہ گئے ہیں، وہ بعد میں قاری وحید صاحب سے اپنا انعام وصول فرما سکتے ہیں۔ ان بچوں کو دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا۔ الحمدللہ کثیر احباب اس بات سے واقف ہیں، ایک وقت تھا ہم بھی بہت چھوٹی عمر میں اسی مسجد کی چار دیواری میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، حفظ کیا کرتے تھے۔ میں گزارش کروں گا ان بچوں کے والدین سے، جہاں پہ ان کے لیے خوشی کا موقع ہے، وہ مبارکباد کے مستحق ہے، وہاں پہ ان کے سر پہ بہت بھاری ذمہ داری آ پڑی ہے۔ ان بچوں کو کبھی قرآن بھولنے نہ دیں، کبھی ان کا تعلق دین سے ٹوٹنے نہ دیں۔ یہ قرآن کو یاد کرنا آسان ہے، ایک بار حفظ کرنا آسان ہے، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا انتہائی مشکل ہے۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، اتنا آسان نہیں قاری قرآن ہونا، اس کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کی مثال ایک نکیل زدہ اونٹ کی طرح، جب تک اس اونٹ کو نکیل ڈال کے رکھیں گے تو وہ آپ کے قابو میں رہے گا۔ اسی طرح جب تک قرآن کو پڑھتے رہیں گے وہ یاد رہے گا، جب پڑھنا چھوڑ دیں گے وہ بھول جائے گا۔ تو ماں باپ سے، والدین سے، ان بچوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ دین کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ مضبوط رکھیں، بنا کے رکھیں۔ اور دیکھیں ہم نے بھی اسی ادارے سے حفظ کیا، الحمدللہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا، ہم نے درس انتظامی کی، اور آج الحمدللہ یہ طالب علم ہم اور اسی طرح سینکڑوں حفاظ کرام اس مسجد سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ یہ سب آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ الحمدللہ میں عرصہ 4 سال سے چک نمبر 22 میں غازی آباد کے قریب خطبہ جمعہ دے رہا ہوں۔ جب میں نے وہاں پہ خطبہ جمعہ شروع کیا تو تب صرف 1 یا 2 اہل حدیث لوگ تھے، اب الحمدللہ کئی لوگ ایسے ہیں جو رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے ہیں اور بلند آواز سے آمین کہتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اور جس طرح ان بچوں نے سبق سنایا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی تھوڑا سا سبق سناؤں تاکہ میری بھی یاد تازہ ہو جائے۔ اجازت ہے تو پھر ذرا پڑھنے چھوڑ دیں، قریب ہو جائیں، آباد بیدار ہو جائیں اور جاگنے کا ثبوت دیں، محبت کا ثبوت دیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ظالم نے، ایک لعین آدمی نے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے۔
وہ گستاخی کرنے سے باز نہیں آتے، تو ہم صحابہ کی وکالت سے باز آ جائیں؟ صحابہ کی وکالت کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو پھر ذرا آپ لوگوں نے بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ میں نے انشاءاللہ 2-3 آیات آپ کو سنانی ہے صحابہ کرام کی شان میں، تاکہ اہل باطل کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ جو تاریخ کے حوالے لے کے آتے ہیں ان کی ساری تاریخ ایک طرف اور رب کا قرآن ایک طرف۔ سنیں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ گج کے کمی آرہا نہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّمَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ گرمی بڑی ہے تو کسی ٹھنڈے پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صحابہ کی محبت جتنی دل میں اپنی بلند آواز سے آپ نے کہنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، کہ فرمایا اولئک هم المتقون، کہ فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کہ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور میں ترجمہ انتقال جامان کوئی چلتا تے چلنے چلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ جب میں نے کہنا نا چلاواں گا تو آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے انشاءاللہ۔ فرشتے رحمت کے پر آپ کے اوپر بچھائے ہوئے ہیں اور ہر بندے کی وکالت کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ دایاں بازو بلند کر کے آپ لوگوں نے جرت کے ساتھ صحابہ کے وکیل ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ کوئی چلتا تے چلتے میں، دایاں بازو بلند کر کے کوئی چلتا تے چلتے میں چلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ رب تے او راضی تے رب او نا تے راضی، رب تے او راضی تے رب او نا تے راضی، باقی سب کچھ دھوکہ بازی، میں قرآن کھول کھول کے بکھاواں گا۔ اللہ کی قسم جب ہم نے کہتے ہیں نا صحابہ ایسے نہیں تھے، وہ کہتے تاریخ طبری اٹھاؤ اس میں یوں لکھا ہے، تاریخ ابن اساکر اٹھاؤ اس میں یوں لکھا ہے، تفسیر قومی اٹھاؤ اس میں یوں لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں ظالموں، ساری کائنات کی تفسیریں ایک طرف ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی پکار بلند کرنے والا اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر مجھے کہنے دیجئے لے شوق سے نام صحابہ کا، چچا عام صحابہ کا، طلب ہے تجھ کو جنت کی، تم اللہ دھام صحابہ کا، اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ، اللہ ہمیں جان سے پیارے ہے صحابہ۔ ابھی ملت اسلامیہ کو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے صحابہ۔
لقب پانے والے ہیں ساتھ. اور میں آخری گل کر کے ذرا تہاڈی وکالت نو مزید پختہ کر جاواں. ساتھ دیو گے اور بولو ساتھ دیو گے. ساتھ دیو گے تے میں بھی مائک چھڈاں گا. ساتھ دیو گے. ترجمہ سنو جڑیاں میں آیتاں سنائیاں نے. ہے شان بلند صحابہ دا جڑے زباناں نال رکھدے نے تے گھروں ہاتھ نال لے کے آئے نے. ذرا محبت دا ثبوت دین. ہے شان بلند اندر والیاں تے باہر والیاں دا مقابلہ ہے شان بلند صحابہ دا. اسلام دے نور مینارے نے او نہ من کے حکم پیغمبر دے تن من دین تمہارے نے. قرآن گواہی دے آئے اسلام گواہی دے آئے بے امتی مدنی آقا دا فرمان گواہی دے آئے. رحمان گواہی دے آئے. قرآن گواہی دے آئے. او پاک شگرد پیغمبر دے او صاف من ظاہر اندر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو بعد نعوذ باللہ صحابہ بدل. استغفر اللہ. اور ایسے عقیدے دا جڑا حامل شخص ہے کیا وہ مسلمان جڑا صحابہ نو نہیں ماندا اسی اونوں حلال دا بولو مانتے ہو. جڑا ماندا نہ بولے باقی بولو. او پاک شگرد پیغمبر دے او صاف سن ظاہر اندر دے او سمجھ اشارے آقا دے حد جان دے وچ سمندر دے. او پاک شگرد پیغمبر دے او صاف من ظاہر اندر دے او سمجھ اشارے آقا دے حل جان دے وچ سمندر دے. آرے نال بھی جسم چرا لیندے کدھر سولی لین ہلارے نے. اسلام دے روشن مینارے نے اور صدیق جے پہ کر صداقت دا ول دسیا عمر عدالت دا. ستے بھی بولو سبحان جاگتے بھی بولو. اور صدیق جے پہ کر صداقت دا ول دسیا عمر عدالت دا. مشہور سخی عثمان غنی علی شیر خدا پہ کر شجاعت دا. انہاں دی عظمت دے چرچے پہ کر دے قرآن دے پارے. دعا فرماؤ اللہ سب صحیح معنی دے اندر صحابہ دا وکیل بنا. آمین. صحابہ نہیں تے کچھ بھی نہیں. دین ساڈے تک کنے پہنچائے؟ اے بچے نے قرآن سنایا ہے. اس قرآن کو کنے محفوظ رکھے؟ ساڈے تک کنے پہنچائے؟ ایسی حدیثاں سنیاں نے ساڈے تک کنے پہنچائی؟ انہاں دی حفاظت کنے کی؟ دین واسطے قربانیاں کنے دتیاں؟ اج کردا بھی کچھ نہیں تے اس تو انہاں دے تبرے کرنا. دعا فرماؤ اللہ دے ہدایتاں نوں ہدایت نصیب فرمائے. میں بلا تاخیر خطاب سے دعوت دینا اس مسجد خطیب فضیلت الشیخ خطیب لسانی خطیب نقدان حضرت مولانا حافظ محمد عثمان صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی کو مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. 9 تاریخ کا پروگرام اور میں تمام احباب کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں جس طرح اشتہارات بھی لگ چکے ہیں. پرسوں انشاءاللہ 9 مارچ بروز منگل بعد از نماز عشاء
جامع مسجد اقصی اہل حدیث بابو ٹاؤن میں عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. تمام احباب تشریف لائیں گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو بلند کر کے بتائیں تشریف لائیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے ہاتھ بلند کیے ان کا وعدہ ہو گیا اور جو وعدہ خلافی کرتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں. تمام احباب تشریف لائیں انشاءاللہ. ہزاروں علماء کرام خطباء نظام اور شیوخ کے استاد گرامی ولی کامل عالم و عمل تہجد گزار فضیلت الشیخ بقیت الخلف نمونۃ السلف حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب مدرس جامعہ صدیقہ فیصل آباد فاضل مدینہ یونیورسٹی اور اسی طرح ان کے ساتھ قاضی اسلام مناظر اسلام فضیلت الشیخ حافظ فروق الرحمن یزدانی صاحب مصنف خطبہ کثیرہ مدرس جامعہ صدیقہ فیصل آباد وہ تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ تمام احباب اور تمام خواتین وہاں پہ ضرور تشریف لائیں اور اپنے ایمان کو جگہ بخشیں. مائک پہ تشریف لاتے ہیں جناب حافظ عثمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مفصل بیان بھی سنے نے تو میں کوشش کروں گا اس مختصر جو وقت اندر قرآن کریم کی عظمت اہل قرآن کی عظمت اور اللہ عز و جل کی اے لاسانی کتاب اور اس کتاب کے فضائل اور اس کتاب کو اپنان والے ان پڑھن والے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے اللہ عز و جل کے خاص لوگ نے. میں چند ایک گزارشات احباب کی خدمت اندر پیش کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ نے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم تكن الصدور. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. تمام حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی تسبیحات تمجیدات معاملات کلمات اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا سید الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر واسطے قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں اللہ پر دعا ہے کہ اللہ سدا اپنے گھر اندر آنا بیٹھنا کتاب و سنت و سننا اور سنانا قبول و منظور فرمائے. خوش قسمت میں ہو لوگ سعادت مند میں ہو لوگ جڑے اپنا قیمتی وقت کٹ کے اللہ دے گھروں دی زینت بنتے ہیں. میرے اور بڑے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے آقا فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتدارسون فیہ کتاب اللہ جدوں بھی اللہ دے گھر کسی گھر اندر کچھ لوگ جمع ہو کے اللہ کا قرآن سنتے ہیں اللہ دے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ جلال اللہ دے 4 قسم کے انعامات فرماتے ہیں. سب تو پہلا انعام غاشیہم الرحمہ اللہ دی رحمتوں کو اپنی لپیٹ اندر لے لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ اللہ دے نورانی فرشتے انہوں کو اپنے پر اندر چھپا لیتے ہیں. اور سب تو بڑا انعام جڑا اللہ جلال اپنے انہاں پسندیدہ بندے آتے کرتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اللہ فرشتیاں کی نورانی مجلس اندر دینا تھا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جلال سب اس نیت نہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انشاءاللہ اسی آج کچھ سیکھ کے جانا ہے اسی آج کچھ حاصل کر کے جانا ہے اور سن سنا کے ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں قرآن عظیم فرقان حمید ایک رسی ہے. اس رسی کے 2 کنارے ہیں. ایسی عظیم رسی ہے ایسی بابرکت رسی ہے جنہا ایک کنارہ اللہ جلال نے اپنے ہاتھ اندر لیا ہے اور دوسرا کنارہ انسانوں کو تھما دیتا ہے. میرے بڑے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حبل اللہ الممدود اے اللہ کی رسی ہے اور طرفہ بید اللہ میرا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ اندر ہے وطرفہ بایدیکم اور دوسرا کنارہ اللہ نے تانوں تھما دیتا ہے فتمسکوا بہ ایک مضبوطی نال تھام لو ایک مضبوطی نال پکڑ لو. جڑا شخص ایک مضبوطی نال پکڑ لیتا ہے ایک اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے ایک اپنی زندگی کا منشور بنا لیتا ہے ایک اپنی زندگی کا دستور بنا لیتا ہے پھر اس شخص کے درمیان تے اللہ جلال کے درمیان کسی قسم کی کوئی رکاوٹ رہ سکتی نہیں رہ سکتی اور ان کے عمل کرتا کرتا وہ اللہ جلال کا مہمان بنتا ہے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سے قرآن عظیم کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے پاک پیغمبر نے اپنی آخری زندگی اندر جڑیاں وصیتاں کیتیاں جڑیاں نصیحتاں کیتیاں انہاں جو آپ دی ایک ایسی وصیت سی نبی پاک فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین میری امت کے لوگوں میں 2 چیزاں تھوڑے اندر چھڈ کے جا رہا ہوں. بولو کیا چیزاں؟ 2 چیزاں. سب تو پہلی چیز یہ کتاب اللہ
گمراہ ہوگے اور واپسی ہلاک ہوگے. اللہ کی رحمت کے سائے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سے قرآن پاک میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آج امت اسلامیہ کا شرازہ بکھر رہا ہے. سارے معاشرے اندر حسد، کینہ، بغض اور طرح طرح کی روحانی دیواریاں عام ہوندیاں جا رہی ہیں. میرے بھائیوں، قومیت کی بنا پہ، ملک کی بنا پہ، رنگ کی بنا پہ، نسل کی بنا پہ اور اپنے ثقافت اور کلچر کی بنا پہ سارے اندر اختلافات اس قدر عروج تے پہنچ چکے ہیں، اس قدر عروج تے پہنچ چکے ہیں کہ سارا معاشرہ تباہی کے کنارے تے کھڑا ہے. میرے بھائیوں، میری ایک ہی وجہ ہے کہ اسی اللہ دے قرآن تو دور ہو گئے. اسی اللہ دے قرآن کو بسے پشت قرار دیتا ہے. میرے بھائیوں، آج بھی اس معاشرے اندر اجتماعیت پیدا ہو سکتی ہے، پیار اور محبت عام ہو سکتا ہے، باہمی پیار اور میرا باہمی پیار عروج سے پہنچ سکتا ہے. لیکن ان کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی سارے مل کے اللہ کے اس مضبوط رسی کو تھام لئیے، انہیں مطابق اپنی زندگی کو گزاریے. خدا کی قسم اللہ ذوالجلال سے اجتماعیت پیدا کرنا ہے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سے قرآن پاک میں مضبوطی کا تعامل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن ایسی کتاب ہے جن کی وجہ تو اللہ اس قرآن والے کو دنیا اندر بھی عزت دیتے ہیں اور قبر اندر بھی عزت دیں گے اور قبر حشر کے میدان اندر بھی اللہ عزت کا نوازیں گے اور جنت کے اندر اللہ فرمان کیا ہے قرآن والے ایک وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا. تو پڑھنا جا جنہیں دنیا اندر پڑھتا ہے، پڑھ دیا جتنے تیری آخری آیت کا احترام ہوئے گا اسے جنت کرتے آپ کرنے والا مقام. میرے بھائیوں، قرآن پاک دنیا اندر عزت کا باعث ہے. آؤ میرے اور پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار و محبت کا فرمان سنو. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ پاک اس کتاب کی وجہ تو قوموں کو عزت اور نواز دے رہے. اللہ اس کتاب کی وجہ تو قوموں کو بلندیاں علم قرار کر دے رہے. اللہ اس قرآن کی وجہ تو لوگوں کو معزز بنا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، غور ذرا توجہ میری بات سنو. قبیلہ کوئی بھی ہوئے، قوم کوئی بھی ہوئے، برادری کوئی بھی ہوئے، کسی بھی علاقے کا تعلق رکھنے والا اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کو سیکھ رہا ہے، قرآن کو سمجھ رہا ہے، قرآن کو اپنے سینے اندر جگہ دینا ہے. مالک کے نام کی لیندے نے اللہ پاک کو اپنے نبی دے مسلے دا وارث بنا دینا ہے. اللہ پاک کو اپنے نبی دے مسلے تے کھڑا کر دینا ہے. ایک امام بن کے مسلے تے کھڑا ہے. بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے جگیردار والوں دولت دے والے، بڑے بڑے عہدیاں والے، بڑے بڑے منصباں والے دے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں. میرے بھائیوں، کسی کی ہمت نہیں ہے تو پہلے رکوع کرنے میں، کسی کی ہمت نہیں ہے تو پہلے سجدے اندر چلے جائے. نماز کی ابتدا ہوئے گی، امام کی تکبیر نہ ہوئے گی، نماز کی انتہا ہوئے گی، امام کی تسلیم نہ ہوئے گی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اور جڑے اس قرآن کو چھڑ دیندے نے اللہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیندے نے. دعا کرو اللہ ذوالجلال سے قرآن اور محبت عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اتنی عظیم کتاب، اللہ ذوالجلال کا اتنا پیارا تحفہ، اتنی بڑی نعمت کہ اس قرآن کو پڑھنے کی وجہ تو اللہ ذوالجلال قرآن پڑھنے والے کو ان گنت بے شمار نہیں کیا نوازتے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند کر دے ہیں. آؤ میرے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ. جڑا اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ پاک نیکی عطا کر دے رہے. اور نیکیاں کا قانون کی ہے
اللہ فرماتے ہیں والحسنۃ بعشر امثالها جڑا ایک نیکی کرتا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں میرے پاس پیغمبر فرماتے ہیں والا بولو الف الف لام میم حرف نبی پاک فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف حرف لام حرف میم حرف الف علیحدہ حرف ہے لام علیحدہ حرف ہے میم علیحدہ حرف ہے جڑا بندہ اپنی زبان کو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ ذو جلال دین نیکیاں عطا کر دیتا ہے کتنی عظیم کتاب ہے کتنی عظیم کتاب ہے دنیا کے انسان کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اللہ ذو جلال نے بے شمار نعمتیں انسان کو دنیا میں میرے بھائیوں ان ساری نعمتوں جو سب کو قیمتی نعمت انسان کی زندگی کا وقت ہے اللہ ذو جلال نے اپنے قرآن اندر سب کو زیادہ اگر کسی چیز کی قسم اٹھائی ہے وہ وقت کی قسم اٹھائی والفجر فجر کے وقت کی قسم اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا میرے چاشت کے وقت کی قسم اللہ فرماتے ہیں والعصر میرے عصر کے وقت کی قسم اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا میرے رات کے وقت کی قسم والصبح اذا اسفر میرے صبح کے وقت کی قسم اللہ نے وقت دیا اتنیاں قسمیں اٹھائیاں ایتھوں دیکھ کے علماء نے لکھیا کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ وقت ایمان کو بھی بڑی نعمت ہے ان کے اندر مبالغہ نہیں ہوئے گا کیوں کیونکہ ایمان کلمہ انسان اسلام کو اس وقت قبول کرتا ہے جو وقت ہوئے اگر وقت نہیں وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا میرے بھائیوں خوش قسمت ہے وہ انسان بختہ ہونا ہے وہ انسان مقدرہ ہونا ہے وہ انسان جنہ وقت گزرے اللہ کا قرآن پڑھنے گزرے لوگوں نے قرآن پڑھا دیا میرے باپ نے حکم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تانے جو سب کو بہترین تانے جو سب کو خوبصورت اس انسان جنہ سب کو زیادہ اللہ محبت کرتے ہیں وہ بندہ ہے خیرکم من تعلم القرآن جنہ وقت صرف ہوتا ہے قرآن کو سیکھنے اندر جنہ وقت صرف ہوتا ہے قرآن کو سکھانے اندر جنہ اپنی زندگی کو صرف کر دیتا ہے قرآن کے درس و تدریس اندر قرآن کی تعلیم و تفہیم اندر وہ لوگوں تک بھی قرآن پہنچاتا ہے اور میرے بھائیوں کے اندر صرف وہ لوگ نہیں جڑے قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں بلکہ وہ بھی لوگ شامل ہیں جڑے انہاں لوگوں کا تعاون کرتے ہیں قرآن کی مدرسہ کا انعقاد کرنے واسطے انہاں کو وسائل مہیا کرتے ہیں جڑا کسی بھی طریقے نال قرآن کی خدمت کرتا ہے اللہ نے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سب کو قرآن پاک پر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج سارے گھروں اندر فسادات اولاد نافرمان بیوی نافرمان گھر اندر شیطان بسیرا کر چکے ہیں زندگی اندر سکون ہی نہیں کام کے معاملات کی وجہ تو ہر انسان دور کا شکار ہو چکا ہے میرے بھائیوں وجہ کی ہے وجہ یہ ہے کہ اس اپنے گھر اندروں قرآن کو کڑیا شیطان کو جلا کر سارے گھروں اندر شیطان کا قبضہ ہو چکا ہے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر میری امت جو لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ فإن الشیطان ينفر عن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة شیطان اس کا اندر کبھی بھی نہیں رہ سکتا جس کا اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے جس کا اندر قرآن کی تلاوت کی جائے سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس کا اندر کبھی شیطان رہ سکتا جدو شیطان چلے جائے گا گھر اندر سکون آئے گا جدو شیطان چلے جائے گا اولاد بھی فرما بردار ہو جائے گی جدو شیطان جائے گا بیوی بھی فرما بردار ہو جائے گی اللہ ذو جلال اس کا امن کا گہوارہ بنا دیں گے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سب اپنے گھر اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں تاریخ شاہد ہے جنہاں لوگوں نے قرآن پر محبت کی تھی جنہاں نے قرآن پر پیار کیتا جنہاں نے قرآن کو سینے نہ لایا قرآن کا اہتمام کیتا
اللہ ذوالجلال نے انہاں دے جذبے رہتی دنیا تک باقی رکھے. آؤ ذرا غور کرو میرے باپ پیغمبر دے پیارے صحابہ مکہ اندر موجود نے. کفار مکہ نے ظلم دی انتہا کر چھڈی ہے. انہیں ظلم کیتے, انہاں تکلیفاں دتیاں, انہاں کوئی برداشت ختم ہو چکی ہے. ایک ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے. اللہ پاک کے پیارے پیغمبر دے پیارے صحابہ حبشہ چلے جاتے ہیں. یہ مکے والوں کو کوئی سکون نہیں آیا. انہاں نے ایک وفد بھیجا, انہاں نے نجاشی کے دربار اندر ایک وفد بھیجا کہ جاؤ جا کے انہاں کو لے کے آؤ. وہ کیوں اتنا مغرور ہو گئے, کیوں اتنا چلے گئے؟ یہ جو وفد نجاشی کے دربار اندر پہنچیا, جا کے کہنے لگا نجاشی مکے دے کچھ لوگ ساڈے مفرور غلام, ساڈے بھگوڑے غلام اتوں نس کے تیری سلطنت اندر بڑا وزیر ہے انہوں نے ساڈے حوالے کر دے. اور یہ بڑا سمجھدار انسان سی, یہ اللہ نے فہم اور بصیرت نال نوازا سی. یہ کہنے لگا میں ادھر تک حوالے نہیں کراں گا, جو بھی دو افریقہ دی گل نہیں سناں گا. انہیں اپنے کریندے نوں حکم دیتا انہاں نوں بلا کے لے کے آؤ. میرے پاک پیغمبر دے پیارے صحابہ ٹوٹیاں جُتیاں پہنیاں نے, پھٹے پرانے کپڑے پہنے نے, ٹوٹیاں تلواراں حمایت کیتیاں نے. نبی پاک دے صحابہ نجاشی دے دربار اندر آ گئے. جدوں نجاشی دے دربار اندر آئے, نجاشی کہنے لگا تسی انہاں دے غلام ہو, یہ تانوں لین واسطے آئے نے. اس کو پہلے کہ میں انہاں نوں تہاڈے حوالے کر دیا ہوں, تسی بھی کچھ کہنا چاہتے ہو تے کھل کے بتاؤ, کوئی مسئلہ ہے تے کھل کے بتاؤ. یہ کہنے لگے نجاشی اسی انہاں دے غلام نہیں, اسی انہاں دے بغاوت کر کے بغاوت کر کے نہیں آئے, اسی انہاں دے مفرور دے بڑے غلام نہیں, بلکہ اللہ پاک نے ساڈے اندر ایک نبی مبعوث فرمایا ہے. اللہ نے ساڈے اندر ایک رسول بھیجے ہے. اسی زنا کرتے سا انہیں سانوں زنا تو روکیا, اسی شراب نوشی کرتے سا انہیں شراب تو روکیا, اسی اپنی بچیاں نوں زندہ درگور کر دیندے سا انہیں سانوں اس برے عمل تو روکیا, انہیں سانوں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا, انہیں سانوں دسیا کہ لوگوں اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں, اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ تو علاوہ کوئی پریشانیاں دور نہیں کر سکتا, اللہ تو علاوہ کوئی تکلیفاں دور نہیں کر سکتا. اسی تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے تے ایو ساڈا جرم ہے. اس جرم دی وجہ تو ساڈی جان دے دشمن بن گئے ہیں. اسی جان بچا کے ایتھے آئے ہیں, ایتھے بھی پہنچ گئے ہیں. نجاشی بڑا سمجھدار انسان سی, یہ ذرا چکنا ہویا, یہ سمجھ گیا یہ بندہ عام نہیں ہو سکتا جو ایڈیاں پیاریاں گلاں کرتا ہوئے. یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, لیکن اللہ کا بزرگ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے. نجاشی کہنے لگا کیا اللہ نے تانے نبی کو کوئی کتاب بھی دیتی ہے, کیا اللہ پاک نے تانے نبی کو کوئی صحیفہ بھی عطا کیتا ہے؟ یہ کہنے لگے ہاں اللہ نے ساڈے پاک پیغمبر کو قرآن عطا فرمایا, اللہ نے ساڈے پیارے نبی کو قرآن عطا فرمایا ہے. یہ نجاشی بہت چوکس ہو گیا, کہنے لگا تاڈا قرآن جن تسی آسمانی کتاب کہندے ہو اس دے اندر مسیح علیہ السلام دا تذکرہ تے ضرور ہوئے گا, عیسیٰ علیہ السلام دیا گلاں تے ضرور ہون گیا. ذرا دسو تاڈا قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کی کہتا ہے؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, کہنے لگے نجاشی اجازت دے, میں اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, میں مالک کا فرمان پڑھنا چاہتا ہوں. نجاشی کہتا آؤ اللہ جلال کا قرآن کو سناؤ کہ دسو ساڈے نبی کے بارے بڑے قرآن نے کی فرمایا. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. نجاشی دربار اندر سید جعفر طیار رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب مریم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك تقيا.
پیدا کر گیا قرآن انہوں نے بنا بےسر کر گیا انہوں نے اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے اظہار اقتدار روئی جا رہے ہیں اللہ جلال انہوں کا رونا اتنا پسند آیا اللہ پاک نے قرآن بنا کے انہیں معلوم تیرا فرما دیتا اللہ فرما دینے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا اللہ جلال نے انہوں لوگوں کو رہتی دنیا تک کی سزا دیا نے جنہوں نے قرآن عظیم کی محبت کی ہے میرے بھائیوں کسی اہل دل نے کیا خود کیا سی میں چند اشعار پڑھ کے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ جلال کو دعائیں کہ اللہ سب کی کتاب میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یاری نال قرآن دے لانے تو اپنے ستے ہوئے پاک جگا لے جو کاری پاک قرآن دائے او پیارا رب رحمان دائے نالے دوست نبی سلطان دائے کر جلدی رتبہ پالے تو پڑھ لے پاک قرآن میاں ہوئے راضی پاک سبحان میاں کرے معافی دا اعلان میاں کرے معافی دا اعلان میاں کر جلدی رتبہ پالے میرے بھائیو ذرا توجہ کرو جے تیرا ساتھی پاک قرآن ہوئے کاٹی قبر بھی آسان ہوئے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ رات کو سونے تو پہلا سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے اللہ جلال کو عذاب قبر کو محفوظ فرما دیتا ہے اللہ وہ عذاب قبر کو محفوظ کر دیتے ہیں جے تیرا ساتھی پاک قرآن ہوئے کاٹی قبر بھی آسان ہوئے کوئی دکھ نہ حشر میدان ہوئے پر مومنا آپ ازمان اللہ کو دعائے کہ اللہ جلال قرآن کو سارے دلالی بہار بنائے اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا اللہ قرآن کو سارے دلالی بہار بنا دے وجلاء عیوننا اللہ قرآن کو سارے دلالی ٹھنڈک بنا دے وذہاب همومنا وہمومنا اللہ اس قرآن کی برکت نال سارے پریشانیاں سارے مصیبتاں سارے تکلیفاں دور فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ جنہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کو ہمیشہ یاد رکھیں اپنے سینے اندر ہمیشہ واسطے محفوظ رکھیں اور اللہ پاک اپنا والدین کو جنہوں نے اپنے بچے کو اس کار خیر واسطے وقف کر دیتا ہے اللہ جلال اپنا واسطے اپنے بچے کو صدقہ جاریہ بنائے اللہ جلال دنیا اندر بھی قیامت دے دیں بھی جنت اندر بھی اللہ پاک نے اس طرح اندر اپنے درجات میں اضافہ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا فرماؤ اللہ جلال جو بیمار نے اپنی رحمت و شفا کاملہ اضافہ فرمائے یا رب الحمد لله ولي الجلال والإكرام والسلطان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم
وذهاب همومنا وهمومنا وجلاء عيوننا. اللہ سب سارے قرآن میں محبت کرنے والا بنا دے. اللہ سب اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اسی طرح گناہگار بندے اللہ اس قرآن کی محفل کرائے گا. اللہ اپنی رحمت نال اللہ سارے گناہ معاف کر دے. اللہ سارے گناہ معاف کر دے. اللہ تو رحیم ہے، تو غفور ہے. اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ زندگی اندر جنیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اپنی رحمت پر سارے اپنے واقعی کی طرف پھیر دے. اللہ وما ذالک علی اللہ بعزیز. اللہ تیرے واسطے مشکل نہیں. اللہ سب سارے معاف کر دے. اللہ سارے والدین اگر زندہ میں سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر تیرے کو جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو روزہ عظیم جنت بنا دے. اللہ ان کی قبروں کو جنت باغ بنا دے. اللہ جڑے بچوں نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے تیری کتاب کو اپنے سینے اندر جگہ دیتی ہے. اللہ انہوں نے توفیق عطا فرما کہ دن رات تیرے قرآن کو لے کے تیرے سامنے کھڑے ہو کے قیام کرن، دن رات تیرے سامنے نفل نوافل پڑھن. اللہ انہوں نے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا. اللہ سبوں نے اپنی اولاد کو اس رستے سے چلانے کی توفیق عطا فرما. اللہ جڑے قرآن نال تعاون کرتے ہیں، قرآن کی منصب انعقاد کرتے ہیں، اللہ اہل قرآن کی عزت کرتے ہیں، اللہ مسجد نال تعاون کرتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں. اللہ تو انہاں دے گھر کو آباد کر دے. اللہ انہاں دے رزق اندر برکت کر دے. اللہ انہاں دے جان و مال اندر برکت کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام